بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، طریق جدیدہ ثانی کا درس نمبر 11 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ الدرس الحادی عشر، اس کا معنی الحادی عشر کا معنی آتا ہے 11۔ کیا آتا ہے؟ 11۔ الحادی عشر، تو الدرس الحادی عشر 11واں سبق۔ عمر، سعید، خالد، محمد، یہ 4 آدمی ہیں، اور اس سبق میں یہ گفتگو ہوگی کہ کون کس کے پیچھے ہیں، کون کس کے آگے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو اس میں اس تصویر میں آپ اندازہ لگائیں کہ محمد سب سے آگے ہیں، پھر محمد کے پیچھے خالد ہے، پھر خالد کے پیچھے سعید ہے، اور سعید کے پیچھے عمر ہے، عمر سب سے پیچھے ہے، محمد سب سے آگے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر وہی سب لکھا ہے۔ سعید یقوم امام عمر، سعید کھڑا ہوتا ہے امام عمر، عمر کے آگے۔ سعید یقوم امام عمر، سعید عمر کے آگے کھڑا ہوتا ہے، یا عمر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ امام کا معنی سامنے، آگے۔ سعید عمر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ خالد یقوم امام سعید، خالد سعید کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ محمد یقوم امام خالد، محمد خالد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور عمر یقوم وراء سعید، وراء کا معنی پیچھے، تو عمر سعید کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اور سعید یقوم وراء خالد، سعید خالد کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ خالد یقوم وراء محمد، خالد محمد کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ قام یقوم کا معنی کھڑا ہونا۔ اس کے بعد جو ہیں آپ دیکھیں، سوالیہ طور پر ہے، این عمر، عمر کہاں ہے؟ این سعید و خالد، سعید و خالد کہاں ہیں؟ این محمد، محمد کہاں ہے؟ تو آپ کو یہی سب جواب دینے ہیں جو جملے گزرے۔ عمر کہاں ہے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ عمر وراء سعید، عمر سعید کے پیچھے ہے۔ سعید و خالد کہاں ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ سعید و خالد وراء محمد، سعید اور خالد محمد کے پیچھے ہے۔ محمد کہاں ہے؟ تو محمد امام الجمیع، الجمیع کا معنی تمام، تو محمد یہ جو ہیں تمام کے آگے ہیں۔ یا پھر ایک ہی آدمی کو لے لے، محمد امام خالد، محمد خالد کے آگے ہے۔ خالد یقول، خالد کہہ رہا ہے، محمد امامی، محمد میرے سامنے ہے، وسعید ورائی، سعید میرے پیچھے ہے، اور وانا بین محمد و سعید، میں محمد اور سعید کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ وانا بین محمد و سعید، میں محمد اور سعید کے درمیان ہوں، درمیان میں کھڑا ہوں۔ سعید یقول، سعید کہہ رہا ہے، سعید کیا کہہ رہا ہے؟ خالد امامی، خالد میرے سامنے ہے، وعمر ورائی، اور عمر میرے پیچھے ہے، وانا بین خالد وعمر، اور میں خالد اور عمر کے درمیان میں ہوں۔ محمد یقول، محمد کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے محمد؟ انا امام خالد، میں خالد کے آگے ہوں، وخالد امام سعید، اور خالد سعید کے آگے ہیں، وسعید امام عمر، اور سعید عمر کے آگے ہیں، اور سعید عمر کے آگے ہے۔ وانا امام جمیع اخوانی، جمیع کا معنی تمام، اخوان
جو اخن کی جمع، اس کا معنی تھا بھائی، اخوان بہت سارے بھائی۔ وَأَنَا أَمَامَ جَمِيعِ إِخْوَانِي، اور میں اپنے تمام بھائیوں کے آگے ہوں، اور میں اپنے تمام بھائیوں کے آگے ہوں۔ عمرو یقول، عمرو کہہ رہا ہے، انا وراء سعید، میں سعید کے پیچھے ہوں۔ وسعید وراء خالد، اور سعید خالد کے پیچھے ہے۔ وخالد وراء محمد، اور خالد محمد کے پیچھے ہے۔ وَأَنَا وَرَاءَ جَمِيعِ إِخْوَانِي، اور میں اپنے تمام بھائیوں کے پیچھے ہوں۔ انا وراء الجمیع، میں تمام کے پیچھے ہوں۔ ومحمد امام الجمیع، اور محمد تمام کے آگے ہے۔ ماذا یقول خالد، اب وہی سوال دیا تو آپ کو وہی جواب دے دینا ہے، یہ جو جملے ہیں، خالد کیا کہہ رہا ہے، سعید کیا کہہ رہا ہے، محمد کیا کہہ رہا ہے، اور عمر کیا کہہ رہا ہے، تو یہی جملے جو گزرے یہی جواب میں آ جائیں گے۔ اب پھر نیچے پھر دیکھیں، پھر سے جو ہیں 5 تصویریں دی گئی ہیں، اور الصف الاول پہلی جماعت، الصف کا معنی جماعت، جمع صفوف، الصف الاول پہلی جماعت، الصف الثانی دوسری جماعت، الصف الثالث تیسری جماعت، الصف الرابع چوتھی جماعت، الصف الخامس پانچویں جماعت۔ تو اور اسی کے بالکل سامنے اسی سے ملے ہوئے نام لکھے ہوئے ہیں، محمد، خالد، سعید، عمر، اور ایک نام ہے وائل۔ اب آپ آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ محمد یقول، محمد کہہ رہا ہے، محمد کیا کہہ رہا ہے، انا فی الصف الاول، میں پہلی جماعت میں ہوں، میں پہلی جماعت میں ہوں۔ وخالد فی الصف الثانی، خالد کیا کہہ رہا ہے، محمد کیا کہہ رہا ہے کہ میں پہلی جماعت میں ہوں۔ وخالد فی الصف الثانی، خالد دوسری جماعت میں ہے۔ وسعید فی الصف الثالث، اور سعید تیسری جماعت میں ہے۔ وعمر فی الصف الرابع، اور عمر چوتھی جماعت میں ہے۔ ووائل فی الصف الخامس، اور وائل جو ہے یہ پانچویں جماعت میں ہے۔ اور پھر جو ہے آگے دیکھیں پھر کیا کہہ رہا ہے، خالد یقعد ورائی، قعد یقعد بیٹھنا، خالد میرے پیچھے بیٹھتا ہے۔ وسعید وراء خالد، اور سعید خالد کے پیچھے بیٹھتا ہے۔ وعمر وراء سعید، اور عمر سعید کے پیچھے بیٹھتا ہے۔ ووائل وراء عمر، اور وائل عمر کے پیچھے بیٹھتا ہے۔ این یقعد محمد وخالد وسعید وعمر ووائل، محمد اور خالد اور سعید اور عمر اور وائل کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو جو ہے یہی جواب دے دینا ہے جو جملہ اوپر گزرا کہ خالد کہاں بیٹھتا ہے، تو خالد یہ محمد کے پیچھے بیٹھتا ہے۔ سعید کہاں بیٹھتا ہے، سعید خالد کے پیچھے بیٹھتا ہے۔ اور عمر کہاں بیٹھتا ہے، تو عمر سعید کے پیچھے بیٹھتا ہے۔ وائل کہاں بیٹھتا ہے، وائل عمر کے پیچھے بیٹھتا ہے۔ جو جملہ یہیں پر گزرا یہی لکھ دینا ہے۔ من یقعد امام محمد ومن یقعد وراءہ، محمد کے سامنے کون بیٹھتا ہے اور اس کے پیچھے کون بیٹھتا ہے؟ تو محمد کے سامنے تو کوئی نہیں بیٹھتا، لا یقعد امام محمد، محمد کے سامنے کوئی نہیں بیٹھتا۔ ہاں یقعد وراءہ، اس کے پیچھے بیٹھتا ہے کون؟ خالد، اس کے پیچھے کون بیٹھتا ہے؟ خالد۔ تو یقعد خالد وراءہ، خالد اس کے پیچھے بیٹھتا ہے۔ اب یہ درس نمبر 11 کی تمرین ہے، اب دیکھیں تمرین بھی اسی حساب سے ہے کہ جس طرح اس کا جو سبق ہے۔ تو اس میں تمرین میں بھی 4 نام ملیں گے آپ کو، ایک تقی، ایک نقی، اور رفیع اور جمیل۔ تقی، نقی، رفیع، جمیل، یہ 4 نام ہیں۔ تو کہا این یقوم تقی، تقی کہاں کھڑا ہوا ہے، تقی کہاں کھڑا ہوا ہے، یا تقی کہاں کھڑا ہو رہا ہے، تقی کہاں کھڑا رہتا ہے،
کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ تو تقی کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے آپ نقی کے پیچھے، تو یہاں کیا کہیں گے؟ تقی یقوم وراء نقی، تقی کھڑا ہو رہا ہے نقی کے پیچھے۔ وَأَيْنَ يَقُومُ نَقِيٌّ، اور نقی کہاں کھڑا ہو رہا ہے؟ تو نقی یقوم وراء رفیع، نقی یا رفیع کے پیچھے کھڑا ہو رہا ہے۔ وَأَيْنَ يَقُومُ رفیع، اور رفیع کہاں کھڑا ہو رہا ہے؟ تو رفیع یقوم وراء جمیل، رفیع جمیل کے پیچھے کھڑا ہو رہا ہے۔ وَأَيْنَ يَقُومُ جمیل، اور جمیل کہاں کھڑا ہو رہا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ جمیل یقوم وراء، جمیل یقوم امام الجمیع، امام الجمیع، جمیل تمام کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے۔ من یقول امام الجمیع، کون تمام کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے؟ تو کون ہے؟ جمیل۔ یقوم جمیل امام الجمیع، جمیل تمام کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے۔ ومن یقوم وراء الجمیع، اور کون تمام کے پیچھے کھڑا ہو رہا ہے؟ تو تمام کے پیچھے کون ہے؟ تقی ہے، تو تقی یقوم وراء الجمیع، تقی تمام کے پیچھے کھڑا ہو رہا ہے۔ ماذا یقول تقی، تقی کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ یہاں پر جو ہیں وہی جو جس طرح سبق میں جملے گزرے، بالکل تمرین میں بھی اسی طرح کے ہمیں جملے سیٹ کرنے ہیں۔ تو ماذا یقول تقی، تقی کیا کہہ رہا ہے؟ تقی کہہ رہا ہے کہ جو ہے انا، میں ہوں کس کے پیچھے؟ نقی کے پیچھے۔ تو انا وراء نقی، میں نقی کے پیچھے ہوں، تقی کہہ رہا ہے۔ اور نقی کیا کہہ رہا ہے؟ تو نقی کہہ رہا ہے انا وراء رفیع، میں رفیع کے پیچھے ہوں۔ اور رفیع کیا کہہ رہا ہے؟ انا وراء جمیل، میں جمیل کے پیچھے ہوں۔ اور جمیل کیا کہہ رہا ہے؟ وماذا یقول جمیل، اور جمیل کیا کہہ رہا ہے؟ انا امام الجمیع، میں تمام کے آگے ہوں، میں تمام کے آگے ہوں۔ یا پھر جو ہے خیر، تو جیسا میں نے جواب دیا اب ویسے ہی جواب دے دیں۔ تقی کیا کہہ رہا ہے؟ انا کے ساتھ جواب دے دے کہ تقی کہہ رہا ہے کہ میں نقی کے پیچھے ہوں، نقی کہہ رہا ہے کہ میں رفیع کے پیچھے ہوں، رفیع کہہ رہا ہے میں جمیل کے پیچھے ہوں، اور جمیل کہہ رہا ہے کہ میں تمام کے آگے ہوں۔ اس کی عربی میں نے آپ کو بنا دی۔ اب جو ہے سبقی کی طرح یہاں پر بھی جماعت ہے، الصف الاول، لیکن یہاں پر نام زیادہ ہے۔ الصف الاول میں زید، فرید اور عامر آ جائیں گے، اور الصف الثانی ہلال، کامل اور عمار۔ الصف الثالث میں درید، زبیر اور ولید، اور صف الرابع میں عادل اور یسار ہے، اور صف الخامس خالد، سلمان اور حسان ہے۔ اب آپ نیچے دیکھیں، این یقعد زید، زید کہاں بیٹھ رہا ہے؟ زید کہاں بیٹھ رہا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ یقعد زید فی الصف الاول، زید چونکہ سب سے اوپر ہے، آپ دیکھیں یہاں پر، تو کیا کہیں گے؟ صف اول اس کے بارے میں لکھیں گے، یقعد زید فی الصف الاول۔ وَأَيْنَ يَقْعُدُ ہلال، اور ہلال کہاں بیٹھ رہا ہے؟ تو یقعد ہلال فی الصف الثانی۔ درید کہاں بیٹھ رہا ہے؟ أَيْنَ يَقْعُدُ درید، درید کہاں بیٹھ رہا ہے؟ تو یقعد درید فی الصف الثالث۔ وَأَيْنَ يَقْعُدُ عادل، اور عادل کہاں بیٹھ رہا ہے؟ یقعد عادل فی الصف الرابع۔ وَأَيْنَ يَقْعُدُ خالد، اور خالد کہاں بیٹھ رہا ہے؟ یقعد خالد فی الصف الخامس۔ اب جو ہے من یقعد فی الصف الاول، پہلی صف میں کون بیٹھ رہا ہے؟ تو پہلی صف میں کون بیٹھ رہا ہے؟ دیکھیں زید، فرید اور عامر، تو یقعد زید و فرید و عامر فی الصف الاول۔ ومن یقعد فی الصف الثانی، اور دوسری صف میں کون بیٹھ رہے ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ یقعد ہلال و کامل و عمار فی الصف الثانی۔ ومن یقعد فی الصف الثالث، اور صف ثالث میں کون بیٹھ رہا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ یقعد درید زبیر و ولید
فی الصف الثالث ومن یقعد فی الصف الرابع، چوتھی جماعت میں کون بیٹھ رہا ہے؟ یقعد عادل و یسار فی الصف الرابع ومن یقعد فی الصف الخامس، اور پانچویں جماعت میں کون بیٹھ رہا ہے؟ تو یقعد خالد و سلمان و حسان فی الصف الخامس۔ یہ اب پورے ہو گئے، اب نیچے آ جائیے آپ۔ این فرید، فرید کہاں ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ فرید کو آپ دیکھیں کدھر ہے، فرید چونکہ پہلی صف میں ہے تو کیا جواب دیں گے؟ فرید کہاں ہے؟ فرید فی الصف الاول۔ کامل کہاں ہے؟ کامل فی الصف الثانی۔ یسار کہاں ہے؟ یسار فی الصف الرابع۔ حسان کہاں ہے؟ این حسان؟ تو حسان فی الصف الخامس۔ من یقعد وراء زید، زید کے پیچھے کون بیٹھ رہا ہے؟ تو زید کے پیچھے آپ دیکھیں ہلال ہے، تو یقعد ہلال وراء زید۔ ومن یقعد امام درید، درید کے آگے کون بیٹھ رہا ہے؟ درید کے آگے بھی ہلال ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ یقعد ہلال امام درید۔ من یقعد امام حسان، حسان کے سامنے کون بیٹھ رہا ہے؟ تو حسان کے سامنے یسار ہے، تو یقعد یسار امام حسان۔ ومن یقعد امام عمار، عمار کے سامنے کون بیٹھ رہا ہے؟ تو یقعد، عمار کو آپ دیکھیں عمار کے سامنے عامر ہے، تو یقعد عامر امام عمار۔ ومن یقعد وراء ولید، ولید کے پیچھے کون بیٹھ رہا ہے؟ ولید کے پیچھے کون بیٹھ رہا ہے؟ تو ولید کو دیا آپ دیکھیں، ولید کے پیچھے یسار ہے، تو یقعد یسار وراء ولید۔ ومن یقعد امام یسار، یسار کے سامنے کون بیٹھ رہا ہے؟ تو یقعد، یسار کے سامنے ولید ہے، یقعد ولید امام یسار، یسار کے سامنے ولید بیٹھ رہا ہے۔ تو یہ تمام جو ہیں جملے ہو گئے، درس نمبر 11 ہمارا مکمل ہوا، یہی تک سبق ختم کرتے ہیں۔